آج آپ کے ساتھ ایک انٹرویو شیئر کرنا ہے. خاندان سے آپ کا تعلق کن چکروں میں پڑ گیا آپ فلم انڈسٹری میں آ گئے؟ یہ کوئی اچھا پروفیشن دوستوں جی میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز. آج آپ کے ساتھ ایک انٹرویو شیئر کرنا ہے جو بہت ہی عمدہ انٹرویو کیا گیا ہے عید کے دنوں میں. کامران شاہد صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں انہیں، بہت بہترین جرنلسٹ ہیں. ان کے والد صاحب شاہد ہماری فلم انڈسٹری، پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت ہی زبردست سٹار ہیرو رہے ہیں. اور ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے بچپن میں کہ شاہد صاحب جس طرح سے وجیح اور خوبصورت اور ان کی فین فالوشپ تھی وہ بہت کم آرٹسٹوں کے حصے آتی ہے. اور خواتین میں یہ بہت پاپولر تھے اور بڑے ہی پہلی فلم پھر ڈیبیو انہوں نے کیا تھا آنسو سے، ایسے بخاری صاحب کی فلم تھی، ہٹ ہوئی تھی. میں نے یہ جو انٹرویو جس کا ریفرنس دے رہا ہوں یہ بہت ہی عمدہ انٹرویو ہے. ایک جرنلسٹ نے اپنے ریئل فادر کا انٹرویو کیا ہے، یعنی کامران شاہد نے جو انٹرویو کیا شاہد صاحب کا، وہ ویسے تو ظاہر ہے باپ بیٹا ہے، لیکن انٹرویو میں جس طرح کمفرٹیبلی کامران شاہد نے یہ انٹرویو کیا ہے بہت ہی عمدہ انٹرویو ہے. میں سجیسٹ کروں گا کہ جرنلزم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس انٹرویو کو ضرور دیکھیں، اور میرے بس میں ہو تو میں اسے دنیا کے جو بہترین آرکائیو کوئی جگہ اگر ہے تو وہاں میں اسے پلیس کروں. بہت ہی عمدہ انٹرویو. اس انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ویسے یہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اسے دیکھیں، بہت ہی زبردست، مجھے تو بہت پسند آیا. تو اس میں کامران شاہد بڑے آسانی سے اور بڑے مختصر الفاظ میں پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا تو بیک گراؤنڈ ہی اور ہے، نواب فیملی سے تھے آپ، جاگیرداری سسٹم میں پلے بڑھے، تو فلم انڈسٹری کی طرف کس طرح سے آ گئے؟ فلم انڈسٹری کو تو اب بھی شاید اس طرح سے پلیس نہیں کیا جاتا. تو شاہد صاحب پھر بتاتے ہیں کہ انڈیا سے ہم مائیگریٹ کیے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے خصوصی جہاز میں ان کی فیملی کو یہاں پاکستان میں بھیجا تھا جب وہ مہاجر ہو کر پاکستان آئے ہیں. اور پھر یہاں ان کی میو ہاسپٹل کی ویلیو ہے اس حویلی کی، اس میں وہ یہاں شفٹ ہوئے لاہور میں، اور راجپوت فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور ان کے ہاں بہت سارے جسٹس آتے رہے اس حویلی میں ان کے تایا ابو سے ملنے، اور فیض صاحب بھی ان کی حویلی میں بہت عرصہ انہوں نے زندگی کا گزارا. جسٹس حضرات کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا دلچسپ انہوں نے کمپیریزن پیش کیا، مولوی مشتاق اور ثاقب نثار صاحب جو ہمارے ڈیم والے جسٹس مشہور ہیں، ان پہ میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا. یہ دونوں جو ہے مولوی مشتاق صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا اور جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے کیا کہا، اس پہ میں الگ سے بات کروں گا. میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کامران شاہد نے پوچھا شاہد صاحب سے کہ منور ظریف کے بارے میں کیا خیال. تو منور ظریف کے بارے میں انہوں نے سپرلیٹو ڈگریوں میں کہا کہ منور ظریف جیسا آرٹسٹ شاید اب دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. آف کورس بالکل شاہد صاحب نے صحیح ایویلیویشن کی کہ منور ظریف جیسا ایکٹر جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. جس طرح سے انہوں نے کامیڈی کو نئی جہتیں متعارف کرائیں اور جس طرح سے برجستہ ان کی کامیڈی تھی، اور یہ جو جگت ایلیمنٹ سکرپٹ کے ساتھ سچویشن کے ساتھ ایڈ کیا ہے، یہ منور ظریف نے بڑا عمدہ ایڈ کیا ہے. اور شاہد صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ سندھ بعد میں نے منور ظریف کے کہنے پہ فلم سائن کی تھی، اور وہ سندھ بعد سمندر میں وہ شوٹنگ کر رہے تھے دونوں، شاہد صاحب اور منور ظریف صاحب. تو منور ظریف نے چیزہ لیا کہ بھئی انہوں نے کہا جی دیکھ ذرا میں سندھ بعد لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار سندھ بعد تے تاں لگے گا نا کہ لگ ہی نہیں رہا تو یار یہ تلوار پہنی ہے، پورا گیٹ اپ کیا ہے، اور کس طرح کرا. تو انہوں نے کہا تو پانی چھال لا. تو پھر شاہد صاحب نے پانی میں چھلانگ لگا دی، انہیں حالانکہ تیرنا نہیں، سوئمنگ نہیں آتی تھی، تو بڑی مشکل سے ان کی پھر پریشان بھی ہوئے منور ظریف، اور انہوں نے شور مچایا، واویلا کیا، تو خیر بچا لیا گیا. ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ انہوں نے شاہد صاحب نے سنایا منور ظریف کے حوالے سے. کہتے ہیں انٹر کانٹیننٹل لاہور میں مجھے مل گئے
اور میرے بڑے پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نے گل سن کسی پروڈیوسر نو اپنے مونڈے تے ہاتھ نہ رکھن دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ پھر ممکن ہے کہ تیرا مونڈا ہی نہ تین ملے. کامران شاہد نے سوال کیا کہ منور ظریف کے بعد آپ کو کس کا مزہ آیا, کس کو اچھا آرٹسٹ آپ نے پایا ہے کامیڈی میں؟ تو شاہد صاحب نے کہا کہ منور ظریف کے بعد مجھے جو ہے وہ سہیل احمد کا بہت لطف آیا ہے. سہیل احمد صاحب کی انہوں نے بہت تعریف کی شاہد صاحب نے, اور کہا کہ ورائٹی ان میں بہت ہے, ورسٹائل کامیڈین ہے اور کریکٹر ایکٹر بھی ہیں. اور انہوں نے امان اللہ مرحوم کی بھی تعریف کی شاہد صاحب نے, اور بھی انہوں نے بڑے مزیدار واقعات سنائے. شاہد صاحب نے انٹرویو میں بتایا کہ شبنم دیبا رانی بیگم کے ساتھ ان کے پیر بنے اور بڑے زبردست انہوں نے ان کے ساتھ کام کیے, بڑی فلمیں کی, اور سنگیتا کے ساتھ تو کھل کھلا کے کام کیا. تو یہاں کامران شاہد پوچھتے ہیں کہ کھل کھلا کہ کیا مطلب ہے, کھل کھلا کے کیسے کام کیا؟ تو پھر شاہد صاحب بتا رہے ہیں, بات تھوڑا وہ گول کر گئے, تو بتا رہے ہیں کہ ہم عمر تھے, ایج فیلو تھے, اور سنگیتا کے ساتھ وہ بھی بڑی بولڈ طبیعت کی تھی اور بڑے زیادہ فلمیں کی اور بڑا اچھا کام کیا. محمد علی صاحب کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ محمد علی صاحب کی جو فلم انڈسٹری میں وہ ایک جگہ بن گئی ہوئی تھی, اور انہیں سب بھیا 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 کہہ کے پکارتے تھے. اور محمد علی صاحب چھوٹے جو ہیروز ہوتے تھے یا ایکٹر ہوتے تھے انہیں چندہ یا منّے کیا حال ہے, تو اس طرح سے ان کا جو ہے ایک وہ سلسلہ تھا. تو ان کا فلم الزام میں کچھ ریٹیکس ہوئیں شاہد صاحب سے. ریٹیک تو بڑے بڑے آرٹسٹوں سے دنیا میں ہوتی ہیں, تو ان سے ریٹیکس ہوئیں. تو محمد علی صاحب نے انہیں سمجھانا چاہا, لیکن شاہد صاحب نے کہا کہ ڈونٹ ٹیچ می, اور مجھے یہ آپ بالکل نہ بتائیں, میں اپنی مرضی سے کام کروں گا. تو ویسے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ محمد علی صاحب انسان کیسے تھے؟ تو پھر شاہد صاحب نے بتایا کہ انسان وہ بہت ہی عمدہ تھے اور بہت زبردست اور بہت ہی اچھے جونیئرز کے لیے, اپنے سینئرز کے لیے بہت ہی اچھے انسان تھے. اپنی یادگار فلم شبانہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں ظفر شباب نے یہ آفر کی تو وہ فلم کرنا نہیں چاہتے تھے, اور ان کا موڈ تھا کہ ان کے کیریئر کا عروج چل رہا تھا. تو اس میں شبانہ میں ان کا کریکٹر نیگیٹو ہوتا ہے, ساری فلم جو موسٹ آف دی فلم ہے اس میں نیگیٹو رہتا ہے, اینڈ پہ جا کے ان کا کریکٹر بدلتا ہے. اور بابرہ شریف ایک بہت بڑا ڈرامہ کرتی ہیں فلم میں, اور ان سے وہ تبدیلی ان کی ضمیر اور طبیعت میں واقع ہوتی ہے. یہ ہماری فلموں کا اکثر موضوع ہوتا تھا. تو خیر وحید مراد تھے اس فلم میں ہیرو, پازیٹیو رول تھا. اور اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں شاہد صاحب کہ ظفر شباب نے مجبور کیا, دوستی بھی تھی ان سے کہ یار یہ کرو. تو پھر ٹاس پہ یہ کام ختم ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ چلے پھر ٹاس کر لیتے ہیں, اگر میں جیت گیا تو میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا, تمہیں یہ رول کرنا پڑے گا شبانہ والا, اور اگر تم جیت گئے تو پھر ٹھیک ہے, تم فلم کرنی ہے نہیں کرنی تمہاری مرضی ہے. تو پھر ٹاس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا شبانہ فلم. اور شبانہ فلم خواتین و حضرات پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں بہت بڑی فلم ثابت ہوئی تھی, اور بہت ہی دلچسپ فلم تھی. اور شروع سے لے کے اینڈ تک اس میں شاہد صاحب جو ہے لڑکیوں کے, خواتین کے رسیہ دکھائے گئے ہیں, اور مسعود اختر صاحب کا بڑا اچھا رول ہے اس میں. وہ ان کو لڑکیاں ملاتے ہیں, پمپ کا رول ہے, اور بہت ہی خوبصورت مسعود اختر صاحب نے اس فلم میں شبانہ میں رول کیا. ایک سوال کامران شاہد نے یہ کیا جو بہت ہی ریلیونٹ سوال تھا, اور ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے تھا شاہد صاحب سے, کہ انہوں نے کہا کامران شاہد نے کہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ ارسپانسبل آپ کا رویہ رہا, نان پروفیشنل رویہ رہا, آپ نے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا پروڈیوسرز کو, ان کے سیٹ توڑوائے, سیٹ پہ نہیں جاتے تھے, لیٹ چلے جاتے تھے, یہاں شوٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں, آپ لندن ہوتے تھے. تو اس طرح کی باتیں ہم نے بھی بطور جرنلسٹ شاہد صاحب کے حوالے سے سنی. تو شاہد صاحب نے اس کا بڑا
मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रोड्यूसर्स ने और फिल्म इंडस्ट्री ने मेरी हेल्थ ख़राब की। उन्होंने कहा हेल्थ का क्या मतलब ताल्लुक़ है फिल्म से, किस तरह से? उन्होंने कहा जी कि मैं जो है एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा होता था इस्लामाबाद, 6 बजे वहाँ से पैकअप करना, वहाँ से जहाज़ लेना, लाहौर आना, लाहौर से फिर शूटिंग करके सारी रात सर्दियों में दिसंबर में, फिर उसके बाद जो है दोबारा पहुंचना मरी या इस्लामाबाद जहाज़ के ज़रिए, आगे गाड़ी चला के मरी के पहाड़ों में सर्दियों में पहुंचना। तो इस तरह से मुझे रेस्ट का बिल्कुल वक्त नहीं मिला और मेरे सेहत के मामलात इश्यूज़ बनते रहे। और मुझे जो है फिर उन्होंने ये इस तरह से कंपनसेशन शाहिद साहब ने बताया, जो एक बड़ी मज़ेदार और अजीब बात है। कहते हैं कि फिर जब उनको उनके सेट तोड़वाए जाते थे प्रोड्यूसर्स के, तो मैं उन्हें कंपनसेट करता था, उनको पैसे जो हैं वो उनसे नहीं लेता था और उनके वो कंपनसेशन हो जाती थी। और स्टूडियो ऑनर्स को क्योंकि जब तक क्लियरेंस सारी मेन कास्ट क्लियर ना करे कि भाई हमारे पैसे क्लियर हैं, तो स्टूडियो ऑनर फिल्म के प्रिंट्स जो है उठाने नहीं देता। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर्स की कंपनसेशन भी करता रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक बात फैक्ट बताया कि वो हाईएस्ट पेड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर अब भी रहे हैं और एक अरसा तक उन्होंने सब हीरोज़ से ज़्यादा मुआवजा वसूल किया है। शाहिद साहब ने बताया कि वो अपने कैरियर में एक साल में 18 फिल्में करते रहे हैं और ये एक रिकॉर्ड है। शायद उनके बाद, शाहिद साहब के बाद सुल्तान राही ने इतना ज़्यादा बहुतात में काम किया है। और एक सवाल जो मैं ये समझता हूँ कि कामरान शाहिद ने करके एक बड़ा ही जर्नलिस्टिक अखलाकी एक स्पेसिमन बनाया है, एक मिसाल बनाई है कि उन्होंने उनसे पूछा कि बाबरा शरीफ से आपकी शादी हुई और उसके बाद आपने अलहदगी इख्तियार करके उनको प्रोफेशनली नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और यही सवाल रानी बेगम के भी लिए भी क्या किया गया, क्योंकि रानी बेगम के साथ जब इन्होंने शाहिद साहब ने फ़िल्म करने से इनकार किया था, बेगम जान की शूटिंग्स हो रही थी, 22 फिल्म ये इकट्ठे कर रहे थे रानी बेगम और शाहिद। तो उन्होंने बताया कि मेरा क्योंकि मैंने हमेशा इन्हें वो भाभी समझा अपनी, हसन तारक साहब की ये बीवी थी रानी बेगम, और एक शाहिद साहब के दिल में उनके लिए बड़ा हसन तारक के लिए बहुत एहतराम और प्यार था। हसन तारक साहब ने करियर के आगाज़ में शाहिद साहब को बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट किया था और बेहतरीन फिल्में दी थी, तहज़ीब थी और इस तरह की, और प्यासा फिल्म थी और भी फिल्में थी, अमराओ जानदा। तो वो जब उनसे डाइवोर्स हुई रानी बेगम और हसन तारक की, जब डिवोर्स हुई तो फिर उन्होंने इस ख़याल से कि मुझे अब इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, तो कामरान शाहिद ने पूछा कि आपको हसन तारक साहब ने कहा था ऐसा करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उन्होंने कभी भी रानी बेगम से मना नहीं किया। और इसी तरह बाबरा शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबरा शरीफ के साथ आपने काम करने से इनकार क्यों किया? तो शायद उन्होंने बताया कि मेरी फिर केमिस्ट्री नहीं बननी थी, और क्योंकि मेरी डाइवोर्स हुई थी बाबरा शरीफ के साथ, इन्होंने शादी की थी बाबरा शरीफ से और लव मैरिज थी ये, और बाबरा शरीफ भी उस वक्त कैरियर के अरूज पे थी। और मैंने ख़ुद भी बाबरा शरीफ से पूछा है कि अव्वल तो ये शादी मीडिया में इनडायरेक्ट हमेशा डिस्कस हुई है, कभी बाबरा शरीफ ने पहले इस शादी को नहीं माना था और शाहिद साहब भी इस पे बात नहीं किया करते थे। तो फिर बाद में जो वक्त गुज़रता गया और उसके बाद दोनों ने कभी कभी वो बात इस पे कोई सवाल पूछे तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो उससे कंफर्टेबली इस पे बात नहीं करते दोनों। तो बाबरा शरीफ ने बताया था कि मेरी शादी हुई थी, मेरी उम्र छोटी थी, शादी हुई, मुझसे गलती हुई, लेकिन जल्द ही हमारी डाइवोर्स हो गई और उसके बाद हमने काम इकट्ठे नहीं किया, लेकिन कभी किसी महफिल में मिल जाएं तो हम एहतराम के साथ एक दूसरे को मिलते हैं। और यही बात उन्होंने शाहिद साहब ने भी की। शाहिद साहब से जब पूछा गया
کہ رانی بیگم اور بابرا شریف آرٹسٹ ایز آرٹسٹ آپ کمنٹ کریں، تو انہوں نے رانی بیگم اور بابرا شریف کے لیے، دونوں کے لیے کہا کہ دونوں ہی بہت ہی عمدہ اور بہت فائن آرٹسٹ۔ شاہد صاحب سے ایک سوال شادیوں کے حوالے سے بھی کیا گیا کہ آپ کی شادیوں کے حوالے سے تو بڑی کنفیوژن ہے اور اتنی شادیاں آپ کی، یہ بڑا مزیدار اور عجیب مجھے لگا سوال، لیکن یہ بھی ایک سوال انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا، شاہد صاحب نے اس کا جواب بڑا مزیدار دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میری جو شادی ہے آپ کی ماما سے ہے، اور ان کی شاہد صاحب کی نے اپنی بیوی اور کامران شاہد صاحب کی والدہ کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ منزہ کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور انہوں نے آپ کو بھی پالا اور مجھے بھی پالا، اور وہ سید زادی ہیں اور ہم راجپوت تھے، اور شادی بھی بڑی مشکل سے ہوئی تھی۔ اور منزہ صاحبہ کی کوالیفیکیشن کا ذکر کیا کہ وہ بہت ہی شروع سے ہی پڑھنے لکھنے میں ان کا بڑا رجحان تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بہت ہی بہترین تعلیم دلوائی۔ اور شاہد صاحب نے اپنے فلم انڈسٹری میں آنے کے حوالے سے بڑی مزیدار بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں فوج میں جانا چاہتا تھا، فوج میں نہیں جا سکا، تو مجھے ایک عباس نوشا ایک پروڈیوسر تھے، وہ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اوئے بھائی آپ کہاں تھے، آپ کہاں چھپے ہوئے تھے، آپ تو دلیپ کمار ہیں۔ تو شاہد صاحب نے کہا میں نے یوں دیکھا، اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ میں ایک ایکٹر نظر آتا ہے تو پھر ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ میں، شاہد صاحب بتاتے ہیں کہ میں بڑا شائی پرسن تھا، اور یہ خواتین و حضرات بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ اگر دلیپ کمار، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن اور لوگوں کے انٹرویو، اچھے جو آرٹسٹ ہیں ان کے انٹرویو سنیں تو وہ یہ کہیں گے، بتاتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر وہ بڑے شائع پرسن ہیں۔ اس نفسیاتی پہلو پہ کسی الگ ولاگ میں بات کریں گے، اور شاہد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ وہ بڑے شرمیلے تھے، شائع پرسن تھے۔ تو یہ نوشا صاحب نے ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی، اور ان کو پہلی جو اسائنمنٹ یا ان کا جو ٹیسٹ آڈیشن ہوا وہ یہ تھا کہ کسی نوکر سے انہوں نے پانی منگوانا تھا، تو انہوں نے پانی منگوایا، اور پھر انہوں نے گانا تھا، کس نے بجائی ہیں یہ بانسریہ، تو بانسریہ یہ شاہد صاحب بجاتے ہیں فلم میں، اور پھر وہ انہوں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، تو لڑکی کو بڑے مزے سے انہوں نے بتایا ہے کہ لڑکی کو، تو شاہد صاحب، کامران شاہد کہتے ہیں بڑے شرارتی آدمی ہے، تو کہنے کہ لڑکی کو آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ اس وقت دیکھا، تو کہتے ہیں ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ یار وہ بس جیسے بھی دیکھا تو وہاں فلم میں دیکھنا تھا، تو پھر انہوں نے گھر کی جو حویلی کی سامنے دیوار ہے اس کو دکھا کے بتایا کہ یہاں سے چڑھ کے میں ایسے روز پریکٹس کرتا تھا کہ لڑکی کو کیسے دیکھنا ہے۔ اور عباس نوشا صاحب ان کے مینٹور ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد انہیں آنسو فلم میں اس کے واقعہ انہوں نے بتایا کہ آنسو کی ریٹیکس ہو رہی تھیں، اور ایس اے بخاری ڈائریکٹر نے کہا کہ بھئی وہ فارغ کرو جی اس منڈے نو کی ہے کتوں پھاڑ لے آئے، تو یہ ٹوائلٹس میں یہ سارا سن رہے تھے، اور اس کے پروڈیوسر تھے مسعود خان۔ مسعود خان نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ فارغ ہوگا تو پھر فلم ہی بند ہوگی۔ تو انہوں نے سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد آ کے شاہد صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے سیٹ پہ آ کے کہا لائٹس لائٹس، تو میں نے کہا لائٹس، تو یہ بڑی مزے کی ایکسپریشن تھا شاہد صاحب کا۔ تو کامران شاہد کہتے ہیں کہ یہ تو ڈائریکٹر کہتا ہے لائٹس، تو آپ نے کہہ دیا، تو کہتے ہیں ہاں وہ میں بس جذباتی تھا اور تھوڑا اس میں، تو پھر لائٹس ہوئیں اور وہ سین ہوا، اور سیٹ پہ بہت سارے سب لوگوں نے، موجود لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ اور خواتین و حضرات، ایس اے بخاری پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی ورائٹی کے ساتھ کام کیا ہے، پنجابی، اردو، اور بہت ہی بہترین فلمیں۔ اور یہ لکی، شاہد صاحب لکی ہیں کہ انہیں پہلی فلم میں ان کے ساتھ کام کرنا پڑا، اور اس میں جو کاسٹ میں تھے وہ فردوس تھیں، ندیم، مسعود اختر اور شاہد صاحب، اور تمام لوگ بہت مزے ہوئے آرٹسٹ تھے۔ اس وقت ان کی فین شپ بھی بہت تھی، بہت مقبول تھے، اور یہ فلم جو ہے پہلی ہی فلم آنسو
सुपर हिट हुई, और उससे पहले शायद साहब बताते हैं कि उन्हें घर से निकाल दिया गया था। उनके अब्बा जागीरदार थे, नवाब थे, उन्होंने बड़ा मारा पीटा और हवेली में बड़ा वावेला हुआ, बहनें आ गई ये वो। तो मुझे एक उस वक्त बड़ा मज़े का सवाल लगा। तो जब ज़ाहिर है कामरान शाहिद की फुफ्फो हैं, उनकी बहनें शाहिद साहब की, तो उन्होंने कहा, सवाल किया, ज़िमनन सवाल किया कि आपकी बहनें कितनी हैं? तो उन्होंने कहा 4। तो ये एक बेटे के लिए बाप का इंटरव्यू करना, ज़ाहिर है बेटे को तो सारा पता ही होता है कि उनकी फुफ्फो कितनी है, उनके मामे कितने हैं, उनके चचा कितने हैं। तो लोगों को शाहिद साहब के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिला। वैसे तो सभी लोग शाहिद साहब को जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को इस इंटरव्यू से जानने का मौका मिला, और बड़े ही मज़ेदार और एफर्टलेस तरीके से ये इंटरव्यू हुआ है। और इसकी बाकी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मैं दूसरे व्लॉग में कहूँगा। और ख़वातीन व हज़रात, आपसे इल्तमास है कि इस चैनल मीर टाकीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। इससे ये होगा, मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे और आपकी राय भी मिलेगी, और आपको ये फ़ायदा होगा कि इस चैनल मीर टाकीज़ पे जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी वो आप बआसानी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।